بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو کسی بھی طرح کا کوئی جلسہ کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں، کسی طرح کا کوئی احتجاج بھی نہیں ہو سکتا، اور مین سٹریم میڈیا پر تو ان کا بلیک آؤٹ ہے، ان کی تقاریر کو، ان کے خطاب کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور ہم نے ان کی پیشی کے دوران بھی دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے تو دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ اب بھی ایسی صورتحال ہے، لیکن کیا اس سے احتجاج رک رہے ہیں؟ نہیں جناب۔ اب جب سے ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ماحول جو اس وقت ملک میں بن چکا ہے، اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا بڑا احتجاج اسلام آباد میں دارالحکومت میں ہو گیا۔ اور اب یہ احتجاج کیسے ہوا؟ یہ حکومت کے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے سرکاری ملازمین نے کر دیا ہے، اور ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی طرف سے احتجاج ہوا جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس جانا چاہتے تھے۔ حکام نے کہا دفعہ 144 ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، یا اجازت نہیں ہے، وہ ریڈ زون ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو جناب لوگ نہیں سن رہے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ جی آپ کے جو مطالبات ہیں ہم آگے تک پہنچا دیتے ہیں، آپ کو تنخواہیں مل جائیں گی۔ کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی تھی، کئی مہینوں سے پینشن نہیں ملی ہوئی تھی۔ چلو یہ تو سرکاری ملازمین ہیں، اب ان کو کتنی رقم دی جا رہی ہے یا دی جائے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس احتجاج کی پوری کہانی۔ لیکن آنے والے دنوں میں کون کون احتجاج کرنے والا ہے؟ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ اب کبھی آپ دیکھیں گے کلرک ایسوسی ایشن احتجاج پر ہوگی، کبھی آپ دیکھیں گے ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے مزدور احتجاج پر ہوں گے، کبھی آپ دیکھیں گے کوئی اساتذہ سڑکوں پر آ رہے ہوں گے، کبھی آپ مزدوروں کو دیکھیں گے، کبھی آپ کسانوں کو دیکھیں گے۔ تو ہر طبقہ اب باری باری آئے گا کہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو رہے ہیں، ہم تو مشکل میں ہیں، اب گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، معاشی طور پر حکومت نے ملک کو اتنا تباہ کر دیا ہے، تو کس کس کو حکومت روکے گی؟ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سوچا گیا کہ جی تحریک انصاف اب احتجاج نہیں کرے گی یا ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا، تو اب کوئی بھی نہیں نکلے گا، ایسا نہیں ہو رہا۔ وکلاء کے حوالے سے بھی میں آپ کو بڑی خبر دینے والا ہوں کہ اب ان کی طرف سے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے جو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جناب معاہدہ ہوا ہے، وزارت اطلاعات نے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے وزارت خزانہ سے، یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ کی وزارت نے اسحاق ڈار صاحب کی وزارت سے 2.79 ارب روپے مانگ لیے ہیں، 2.79 ارب، اور اب یہ ہے جی ECC کو سمری ارسال کر دی گئی ہے، یہ اب کہا گیا ہے۔ تو فی الحال یہ احتجاج جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی دبا دیا گیا یا ختم کر دیا گیا، لیکن اگر یہ رقم نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ دوبارہ احتجاج دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا، یہ جو لوگ احتجاج کے لیے آئے تھے، کہ ہم سے پہلے بھی وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں کس طرح سے لوگوں نے احتجاج کیا۔ اسلام آباد ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا تنخواہوں کے عدم ادائیگی پر احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو وزیراعظم ہاؤس جانے سے روک دیا۔ ریڈ زون میں ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے تنخواہوں کے عدم ادائیگی پر احتجاج جاری، ملازمین احتجاج کے لیے وزیراعظم ہاؤس جانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے مظاہرین کو روکا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون کو ایک بار پھر احتجاج کا مرکز دیکھا گیا، احتجاج کا مرکز بن گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا، مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی، مظاہرین نے وزیراعظم ہاؤس جانے کی کوشش کی۔ اب سب کو پتہ ہے احتجاج کہاں کرنا ہے۔ اب آپ میری بات نوٹ کر لیجئے، اب جتنے اس طرح احتجاج ہوں گے ان کا رخ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ہوگا، شہباز شریف کی طرف ہوگا، اور اب آپ بجٹ تک، بجٹ کے دوران، بجٹ کے بعد آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے۔ جو حال اس حکومت نے معیشت کا کر دیا، اس کے بعد دیکھیے گا اب عوام کیا کرنے والے ہیں۔ مظاہرین نے وزیراعظم ہاؤس جانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں جانے سے روک دیا، جبکہ پولیس اہلکاروں مظاہرین میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں، وزیراعظم نے 48 گھنٹوں کے اندر تنخواہیں دینے کا وعدہ کیا جو تاحال پورا نہیں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کے باعث شاہراہ دستور پر دھرنے یا احتجاج کی اجازت نہیں۔ اب جب حکومت نے دھرنا دینا تھا، مولانا فضل الرحمان اور مریم صاحب آئے تھے اور سپریم کورٹ کے باہر آئے تھے، تب ساری اجازت تھی، تو اب جناب اجازت نہیں رہی۔ لیکن کس کس کو روکیں گے آپ؟ کب تک روکیں گے؟ یہ تو چلے جی سرکاری ملازمین تھے، اگر ان کو اللہ کرے تنخواہ مل جائے، ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ باقی سرکاری ملازمین اپنی جگہ پر، لیکن ان کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کام تھا، وہ بند ہو رہی ہے، لومیں بند ہو رہی ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ سکریپ میں بک رہا ہے مال،
اسکریپ میں، یعنی جو مشینز ہیں ان کو توڑ توڑ کر وہ صرف لوہے کے بھاؤ پر بیچا جا رہا ہے. سوچئے ذرا، کاٹ کباڑ میں بیچا جا رہا ہے. یہ حال ہو گیا ہے. تو اس کے بعد کون کون ہوگا جو نہیں آئے گا؟ ہر کوئی احتجاج پر نکلے گا. حالات ایسے کر دیے، ان سے معیشت نہیں سمجھ رہی. اب دوسری طرف عالمی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بات کی جا رہی ہے کہ جی پرامن احتجاج ہر مہذب معاشرے میں، ہر ریاست میں ایک حق ہوتا ہے بنیادی، لیکن یہاں پر اب وہ کسی کو نہیں مل رہا. نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ چودھری نے ایک خطاب میں یہ بات کی، اور اس میں وکلاء دیگر موجود ہیں. میں دیکھ رہا تھا سب سے زیادہ اس میں خواتین وکلاء سٹیج پر موجود تھیں. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لے جایا جاتا ہے، جس طرح سے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، بلکہ پہلے تو پیش ہی نہیں کیا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کو غائب کر دیتے ہیں، پھر جب ہم کہتے ہیں جی پیش کریں تو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، ان کی ہیوملیشن کی جا رہی ہے. وہ کہتی ہیں تقدس اور وقار کا خیال نہیں رکھا جا رہا، شناخت پریڈ کے نام پر بے عزتی کی جا رہی ہے خواتین کی، سیاسی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. پھر یہاں تک ہوا کہ ایک خاتون کو گرفتار کر لیا، ایک خاتون وکیل کو گرفتار کر لیا، اور بعد میں کہا جی غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ جی وہ ان کی موبائل کی جو لوکیشن ہے وہ زمان پارک کے ارد گرد آ رہی تھی اور ہم نے اس لیے ان کو گرفتار کر لیا. بعد میں پتہ لگا کہ ان کا تو آفس ہی زمان پارک کے قریب ارد گرد ہے. تو اب یعنی جس کا بھی اس لوکیشن کے ارد گرد کہیں بھی کوئی مل گیا جی زمان پارک میں تھا، اس کے ارد گرد تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ تو حال ہے. اب پھر میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر وکلاء کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تو اس کا ریئیکشن بڑا سخت آئے گا، کیونکہ سب وکلاء اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء سے مل رہے ہیں. آج جب سے یہ سارا ہوا، 9 مئی کا سانحہ ہوا، اس کے بعد سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد اگر کوئی ملاقات کے لیے آئی ہے یا اتنی بڑی کوئی گیدرنگ ہوئی ہے تو وہ وکلاء ہی کی ہے. تو عمران خان صاحب مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اب دیکھا جا رہا ہے کہ وکلاء سے ملاقاتیں شروع کر چکے ہیں. اب یہ بھی کہا جی ربیہ چودھری صاحبہ نے کہ اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو، پیش کرتے نہیں 24 گھنٹے میں، پھر ایک ہی FIR میں گرفتاریاں ڈال دیتے ہیں. میں سن رہا تھا مظہر عباس صاحب نے کہا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار، وہ کہتے ہیں جی وہ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں وہ 40 دہشت گرد جو زمان پارک میں تھے وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں، وہ سب کدھر نکل گئے، کیا ہو گیا. وہ بڑی اس کی چرچا تھی، بڑی پریس کانفرنسز تھیں، بڑا کچھ سنا تھا، 40 دہشت گرد نہیں مل سکے، کیا ہو گیا ہے. پھر یہ بھی مظہر صاحب نے کہا جی رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے اور تو کچھ نہیں ہوا، خوف و ہراس پھیل گیا. اب قمر زمان کائرہ صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جو انہوں نے سنو ٹی وی پر جناب حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں بات کرتے کہا. انہوں نے کہا جی تشدد جو ہے وہ ریاست کا ہتھیار ہے، تشدد جو ہے سب دنیا پر یعنی تمام معاشروں میں ہے، اور ہم مطلب یہ جہاں بھی کوئی باہر نکلے گا حد سے اس پر تشدد کرنا ہے. تو وہ تو اب لوگ اس پر طرح طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی جن کے بال کھینچے گئے، نوچے گئے، وہ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، گھروں میں گھسنا جائز ہے. کہاں تک یہ سلسلہ رکے گا؟ اور جہاں تک بات ہے کارکردگی کی، اس پر میں تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں بات ضرور کروں گا. ٹریبیون کی خبر ہے جی 41 لوگ صرف ٹھٹھا میں، اور ایک جگہ پر، ایک جو ان کی میڈیکل فیسلٹی ہے وہاں پر رپورٹ ہوا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حال ہے. 15 سال مسلسل ان کی حکومت ہوگی، اس سے پچھلی جتنی دہائیوں میں رہی وہ الگ ہے. ٹھٹھا میں 41 خودکشیاں ہوئی ہیں. صرف ایک میڈیکل سینٹر میں جو رپورٹ ہوا ہے 41 لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور مالی مشکلات کی وجہ سے. یہ ہے جناب اپریل میں یہ رپورٹ ہوئی ہیں، اور غالباً 23 اپریل کو یہ ٹریبیون میں خبر چھپی ہے. آپ سوچئے ذرا کہ کیا حال ہو گیا ہے. یہ صرف میں نے آپ کو ایک میڈیکل فیسلٹی جہاں پر لوگ اس طرح اپنی جان لے رہے تھے، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، صرف اس علاقے سے جہاں ایک میڈیکل فیسلٹی میں اس کے بعد ان کو لایا جا رہا ہے، وہاں کا ڈاکٹر بتا رہا ہے، وہاں رپورٹ ہو رہا ہے 41. اتنی خوفناک صورتحال ہو چکی ہے، لیکن آپ کو کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا. تو اب لوگ احتجاج بھی نہ کریں، اور پھر یہی ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں، جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب اس ملک میں اس حکومت نے پچھلے 14 مہینے میں حالات کیا کر دیے ہیں، صرف یہ اس کی ایک عکاسی ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اور یہاں پر اب یہ ہے کہ جی احتجاج بھی کوئی نہ کرے، لیکن آخر کب تک اس کو روکیں گے؟ اللہ حافظ.